کہ ایمان کے بعد وہ ان لوگوں سے بالکل الگ ہو جاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اور زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ان کی زندگی میں، ان کی سوچ میں، ان کے رہن میں، سہن میں، طریقے میں، ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی منزل اور گول آ جاتی ہے، کوئی سمجھ آ جاتی ہے، ایمان آ جاتا ہے۔ تو ایمان والے کا تو تقاضا یہ ہے ایمان لانے کے بعد کہ اس کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں پر جو مرض آتا ہے وہ یہ کہ عام فہم بات کرتے ہیں کہ بھئی سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہے، کوشش کرتا ہوں جی، دل نہیں کرتا، دعا فرمائیں، عام سننے میں آتے ہوں گے، یہ فکر ہے ہمارے۔ کسی سے ہم کہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھا کریں، دل نہیں کرتا جی، بس آپ کوشش بہت کرتا ہوں، دعا کریں، کوشش پڑھیے، غفلت بہت ہو جاتی ہے، آنکھیں کھلتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں، کسی منزل کو پانے کے لیے، کسی بھی گول کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ ان دو چیزوں کے بغیر انسان نہ دنیا کی منزل پا سکتے ہیں نہ آخرت کی۔ پہلی چیز جو ہے وہ تو کوئی چیز بھی ہم کام کرنا چاہیں اس کی سب سے بڑی چیز کی ضرورت ہے شوق ہوا انسان کو تو دیکھ لیں آپ، ایک بچے میں شوق ہو گیا میں ڈاکٹر بننا ہے، یا میں ڈینٹسٹ بننا ہے، یا میں نے انجینئر بننا ہے، یا میں نے عالم بننا ہے، میں نے حافظ بننا ہے، دونوں سائڈ میں۔ اب کیا ہے، جب شوق پیدا ہو گیا الحمدللہ، تو اب وہ شوق اس کو اس طرف لے جائے گا، بننے کی طرف لے جائے گا۔ اب وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس شوق کو پورا کرنے کے لیے دوسرا قدم کیا اٹھائے گا؟ اس کے وسائل کرے گا۔ دوسرا قدم کیا ہوتا ہے؟ اس کے وسائل اختیار کرے گا۔ مدرسہ جائیں گے اور کسی کتاب کو پکڑیں گے تو یہ اللہ کے عشق کا جو سبب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ رخ شیخ کا شکل وہ کتاب ہے، وہ کتاب بن جاتی شیخ۔ مرشدہ دیدار بہو لکھ کروڑا حجاں ہو، ایک عاشق کی نگاہ ہے نا کہ ہر چیزیں حج تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب میں اپنے شیخ کا دیدار کرتا ہوں تو لاکھ کروڑوں حد سے زیادہ مجھے مزہ آ جاتا ہے۔ وجہ کیونکہ وہ اس کا شیخ کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں اس کے اندر، اس کی منزل نظر آتی ہے۔ جیسے ایک تعلیم میں بیٹھ کے جب ایک ڈاکٹر پڑھنے والا جب کتاب کو کھولتا ہے، اس میں ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو مزہ آ رہا تھا اس میں پڑھنے، کیونکہ اس کو پتہ ہے ڈاکٹر بنوں گا، پیسے کماؤں گا، سب کچھ ہوگا۔ وہ تو خیر بہت ہلکا قسم کا جنون ہوتا ہے نا، نیند بھی آتی ہے، لیکن ان عاشقوں کو نیند بھی نہیں آتی، سبحان اللہ، ان عاشقوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ شوق ہو گیا، اور شوق کے بعد دوسری چیز کیا کام کیا ہے؟ محنت۔ خود بخود محنت آدمی اس میں کرتا ہے الحمدللہ۔ پتہ ہے کہ میرے شیخ نے مجھے اتنے 1000 تسبیح کرنے کے لیے دیا ہے، نیند پوری سوئے گا نہیں جب تک اس تسبیح کو پورا نہ کر لے، اس وظیفے کو پورا نہ کر لے، اس بات کو، یہ محنت ہے نا، یہ اس بات کو پورا نہ کر لے، اس رات کو اختیار کرنے کے بعد اسے مشتے سے کھڑا نہ ہو جائے کہ میرے شیخ کا حکم ہے۔ وہاں کسی کے نہ اس نے فتوے لینے ہیں، نہ کسی کی بات سننی ہے، کیونکہ جنون ہے نا، جو مجنون ہوتا ہے وہ سنتا ہے کسی کے فتوے نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے، انسان جب محنت کرتا ہے، محنت یہ کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الحمدللہ، کہ کوئی جو اس کا سبب ہے، سب سے بڑا سبب راستے کا تو شیخ ہوتا ہے نا، کہ اس کے بتائے کسی بھی طریقے کو، کسی بات کو وہ اگنور کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رات ہے تو رات، دن ہو تو دن، صبح ہے تو صبح، شام ہے تو شام۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم پہنچتے تھے، پہنچنے کے بعد رات کا وقت ہوتا تھا، لنگر ختم ہو چکا ہوتا تھا، تو ہمارا شیخ ہمیں دیکھتا بھی تھا، حضرت فضل کا شیخ رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے آرام سے کہہ دیتے تھے کتنے دنوں کے بعد آپ پہنچتے ہوں گے رات کے وقت، کتنے بھوکے ہوں گے، تو کہتے ہیں حضرت فرماتے تھے کہ جلدی کیوں نہیں ہے، لنگر ختم ہو گیا ہے۔ اللہ
صبح کا انتظار کرو. لیکن اس کے باوجود شیخ سے نفرت پیدا نہیں, کوئی جواز نہیں آیا, کیونکہ جنون تھا. جنون تھا نا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جنون پیدا ہو گیا تھا. جنون جب آئے گا جب انسان اس راستے میں قربانی دینا شروع کرتا ہے, گالی کھانا شروع کرتا ہے, ڈنڈے کھانے شروع کرتا ہے. ہم دامن بچا کے چلتے ہیں کہ یار ادھر یہ بھی ہو جائے تو یہ بھی ہو جائے, ہیں دونوں کام چلتے رہے ہمارے. ایسے لوگوں کو تو اللہ نے وعدے نہیں کیا. پھر بھی جنون اور محبت اور بہت درجے کا آتا ہے. اس میں کیا انسان کو دنیا سے الگ نہیں کرتا, لیکن دل کو دنیا سے غائب کر دیتا ہے. یہ اس کمال ہے, دل سے دنیا نکل جاتی ہے. ہمارے یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ہم جو میں آپ کو جو اسٹیج کو بتا رہا ہوں بھائی, لیکن یہاں اس میں یہ کیا ہوگا, انسان کے دل سے دنیا نکل جاتی ہے. دل میں دنیا نہیں رہتی ہے, خواہشات ختم ہو چکے ہوتے ہیں انسان. خواہشات کی جگہ وہی خواہش جنم لے چکی تھی, اللہ کی محبت. الحمدللہ. تو اللہ سے اس چیز کو پانے کے لیے جو بزرگان دین نے کہا ہے کہ الحمدللہ اگر سفر پہ چل پڑا آدمی اور اس میں کمزور ہے تو اس میں ایک چیز اختیار کرے, کثرت دعا اللہ تعالیٰ سے کرے. کثرت دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ شوق تو مجھے پیدا ہے, تو مجھے فضل فرما, تیرا قرآن میں وعدہ ہے کہ میں نے چلنا اسی راستے پہ, بس تو مجھے انس بھی دے, محبت بھی دے, عشق بھی دے اور جنون بھی عطا فرما دے.